السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو کنفرم کر دیں میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ ٹائپ اٹ ان دی چیٹ. یس اوکے الحمد للہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہے. کیسا گزرا آپ سب کا دن؟ اچھا کہ بہت اچھا صبح سے اب تک؟ الحمد للہ. اوکے. کیا آپ صبح سے مسکرائے ہیں کہ نہیں مسکرائے؟ نہیں مسکرائے تو ابھی مسکرا دیں. چلیں مسکرائیں پھر. اوکے الحمد للہ. چلیں جی انشاءاللہ آج کا سیشن کا آغاز کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين یا رب العالمین. الحمد للہ. تو سب سے پہلے اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم مائی ڈیئر لولی سسٹرز. آج کے سیشن میں آپ سب کا ویلکم ہے. تو آج کا سیشن ہے اباؤٹ لائف مینجمنٹ اسکلس. تو کل میں نے آپ سب سے اپنا انٹرو آپ کا مانگا تھا گروپ پہ اور یہ پوچھا تھا کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پروڈکٹیو اور اپنی ٹائم کو پروڈکٹیو کیسے بنائیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی جو چیزیں ہیں آپ کو اس میں ہیلپ ضرور کریں گی جو بھی آپ اسکل سیکھیں گے. اور اس میں سے کئی اسکلس ہیں جو ہم آلریڈی پریکٹس کرتے ہیں, جو آلریڈی ہم اس چیز کو اپنی لائف میں آبزرو بھی کرتے ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں. تو کچھ آپ کو اس میں کائنڈ آف ایک تھنکنگ ریفلیکشن کرنے کا موقع ملے گا کہ اچھا میں اس کو اس طرح بھی لے سکتی ہوں انشاءاللہ. تو میرا نام سیدہ عظمیٰ بطول ہے. آئی ایم فرام انڈیا اور میں ایک مم آف 4 and I'm a student of knowledge and I am pursuing my Bachelor in Islamic Studies from KIU. اور میں Islamic Life Coaching کر رہی ہوں. I'm a motivational speaker and a Quran student and a Tajweed teacher. So I think that's fine this much to know کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں. تو چلیں جی انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری لائف نمبر اسکل 1 کے ساتھ. ابھی آپ ریڈی ہیں؟ 1 ٹائپ کریں. تیار ہے سب؟ چلیں گڈ. جیسے ہم سب کو پتہ ہے زندگی ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. تو اس کو گزارنے کا تو ہم سب کو مطلب پتہ ہے کہ کس طرح گزارنی چاہیے. اور 24 گھنٹے ہمارے دن میں موجود ہوتے ہیں. وی آل ڈو اٹ لائک وی آل ہیو اٹ اینڈ ہم سب اس کو اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس چانس ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے طریقے اپنائیں, کچھ ایسے اسکلز اپنائیں جس کے ذریعے یو کین ریئلی میک بیسٹ آف دوز 24 hours. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ کچھ چیزیں سیکھیں اور ان کو اپنی ہیبٹس میں لے کر آئیں تاکہ ہم ان 24 hours کو یوزفل بنا سکیں. تو یہ ہے سب سے اہم بات. تو جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم فون کو گراب کرتے ہیں امیڈیٹلی. ہمیں چاہیے فون دیکھنے کے لیے. تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اسکل نمبر 1 از اباؤٹ اسٹارٹنگ یور ڈے. سو اسٹارٹ یور ڈے ود دعا. کیا دعا آپ کو کرنی چاہیے؟ آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ دعا ہے نیند سے جاگنے کے بعد مصنون دعا ہے. لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ ہم دعا از ایکچولی یو آر اسپیکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہم جب اٹھتے ہیں ہم لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اپنے کچن میں رش کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو جگانے جاتے ہیں, اپنی میڈ سے بات کرنے جاتے ہیں, واٹس ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایز یو گیٹ اپ ٹیک اے مومنٹ. ابھی آپ بیٹھیں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنسیئرلی دعا کریں فار گائیڈنس. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں ٹورڈس اے پروڈکٹیو اسٹارٹ اینڈ ہیونگ اے پروڈکٹیو ڈے. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے دن کو پروڈکٹیو بنا دیں, نہ ہمارے 10 پلانز ہمیں اس کام کو اچیو کرنے میں ہیلپ کریں گے. The only thing which is going to guide you
and help you is Allah alone. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا دن ساتھ اسٹارٹ ہو دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے گائیڈ کریں to really do something wonderful and to have a productive day. پروڈکٹیو ہونے کا مطلب ہوتا ہے پورا دن کام کرنا پروڈکٹیو ہونا نہیں ہے. آپ کا دن میں جو بھی آپ کام کریں آپ کچھ ریزلٹ حاصل کریں یا پھر کسی ڈائریکشن میں اس کو کام کرنے میں لگائیں تاکہ آپ کسی گول کو اچیو کر دیں. ٹائم آپ کا ضائع نہ ہو، ویسٹ نہ ہو، آپ ریگریٹ نہ کریں. آپ کا دن جب گزرے تو آپ کو ایک کنٹینٹ فیلنگ ہو کہ آئی اسپینڈ مائی ٹائم وائزلی اینڈ یوزفلی. تو یہ ہوتا ہے پروڈکٹیو ہونا، یہ ہوتا ہے مائنڈ فلی کام کرنا. اوکے، سو دس از سم تھنگ دا فرسٹ اسکل وی نیڈ ٹو ڈو. کیونکہ ایک مومن کیا ہوتا ہے، ہر کام احسان کے درجے پہ کرتا ہے. احسان مینس ایکسلنس. ایکسلنس ان واٹ ایور یو ڈو یو ہیو ٹو بی ایکسلنٹ. تو یہ 24 گھنٹے آر اے گفٹ. جو سو گئے ہم اس میں وہ تو مائنس کر دیں گے، باقی جتنے میں ہمارے آنکھ کھلے ہیں وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم ایکسلنٹ کے درجے پہ ہر کام کو کریں. اینڈ دیٹس ہاؤ یو ول اچیو دیٹ پروڈکٹیو ڈے. اوکے، اب آ جاتے ہیں ہماری اسکل نمبر 2 پہ. ہماری اسکل نمبر 2 ہے ایوری ایکشن بیکمز ورشپ اف ڈن with end in mind. اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو پورا دن ہمارے نارمل ایکٹیویٹیز کا مجموعہ ہے، یعنی اٹس اے کمبینیشن آف نارمل ایکٹیویٹیز، ایٹنگ، سلیپنگ، کوکنگ اینڈ رننگ اراؤنڈز اینڈ ایوری تھنگ. یہ سارے کام آپ ڈیلی یہ بیسس کے، یہ سارے تو ہم کام کہیں گے، اس کو ایکشنز کہیں گے. بات کرنا، مطلب بیٹھنا اٹھنا، all of these are actions. لیکن آپ کے جو نارمل ایکشنز ہیں، even talking to somebody, helping somebody out، اور کسی کی مدد کروا دینا، کسی کی بات سننا، کسی کی فرمانبرداری کرنا یا کسی کی ذمہ داری پوری کرنا، all of these are actions. یہ ہمارے سارے ایکشنز جو ہم ایک نارمل انٹینشن کے ساتھ کرتے ہیں یہ بہت ویٹی ہو سکتے ہیں. اس کو ہم عبادت کے کیٹیگری میں لے کر آ سکتے ہیں. کیسے؟ with pure intention in our mind. تو یہ پیور انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، آپ یو کین بی اے گرل اینڈ یو کین بی اے سسٹر ہو از میرڈ وتھ ریسپانسبلٹیز واٹس سو ایور. آپ کی ڈفرینٹ ریسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ پتہ ہے بات کیا ہے کہ آپ کچھ بھی جو کام کریں اس میں آپ کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. مطلب آپ یہ صرف اللہ کی خاطر کریں. اللہ کی خاطر کرنے سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کوئی مایوسی آپ کو ہاتھ نہیں لگتی، یو آر نیور ڈس اپوائنٹڈ. کیونکہ ہم کیوں رشتوں میں اور لوگوں سے مایوس جلدی ہو جاتے ہیں؟ بیکاز ہمارے ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز ان دا سینس ہم کچھ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹو واٹ ایور گڈ وی ڈو. جو ہم نارمل چیز بھی ان کے لیے کر دیں، کسی کے لیے کھانا بھی بنا دیں، ہمارا ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی اپریسیشن کر دیں، ہمارے لیے کوئی ایکنالجمنٹ کر دیں اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ڈفرینٹ ویز میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایکنالجمنٹ یا پھر اپریسیشن. تو ہمیں جب یہ نہیں ملتا ہم بہت جلدی ڈس ہارٹن ہو جاتے ہیں اور گیو اپ کر دیتے ہیں اور بہت بٹر بھی ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ، ہے نا. تو یہ ہمیں مطلب ان لانگ رن بہت نقصان ہمیں پہنچاتا ہے ایز اے پرسن. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ادرس. کبھی کبھی لوگوں تک کی بات پہنچتی ہے لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمارے ساتھ ہم ذاتی کرتے ہیں جب وی آر لائک ویری ہارش آن آور سیلفس، اور ہم اپنے آپ کے ساتھ بہت بٹر ہو جاتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا. ہم کر تو سارے کام پھر بھی رہے ہوتے ہیں بٹ وی آر ناٹ ہیپی اینڈ آف دا ڈے. تو یہ چیز ہمیں ہیلپ کرے گی. صرف اللہ کی خاطر کرنا ہر کام از ریئلی ویری ریکوائرڈ تھنگ جو ہمیں چاہیے کہ ہم کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادتیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہی اللہ کی خاطر کرنے چاہیے. اٹس ناٹ دیٹ. ایوری سنگل تھنگ. تو جب آپ ایوری سنگل تھنگ ود انٹینشن آف پلیزنگ اللہ اینڈ فار دا سیک آف اللہ اینڈ دا ریوارڈ یو آر ایکسپیکٹنگ جسٹ فرام اللہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی عبادت بن جاتا ہے جو بھی کام آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر کیا. کسی کی ہیلپ کی اللہ کی خاطر کیا، کسی سے مسکرا کے بات کی اللہ کی خاطر کی، کسی کو کھانا بنا کے دیا اللہ کی خاطر کیا، اپنے جو بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری کی اللہ کی خاطر کی. سو واٹ آر یو کیپنگ ان مائنڈ؟ یو آر کیپنگ ان مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا اجر دیں گے، لوگ مجھے نہیں دیں گے. سو ناؤ دس ول ریئلی میک تھنگز ایزی اینڈ فروٹفل فار یو. ٹھیک ہے.
تو آپ کو لوگوں سے زیادہ جب ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے نا تو آپ ایک پلیزنٹ انسان بھی بن جاتے ہیں ساتھ. تو آلویز ریمبر دیٹ وی نیڈ ٹو ریمائنڈ دس لائک ایوری ڈے. ہم اپنے ساتھ یہ روز بات کریں گے کہ میں نے میرا ہر کام اپنے اینڈ کو دماغ میں رکھ کے کرنا ہے کہ ریوارڈ مجھے ان سے نہیں چاہیے, چاہے آپ کے بچے ہوں, چاہے آپ کے وہ ہسبینڈ ہو, چاہے آپ کے پیرنٹس ہوں, ان لاز ہوں, کوئی بھی ہوں. یو آر ایکسپیکٹنگ دا ریوارڈ فرام اللہ alone. اوکے, سو یہ ہماری اسکل نمبر 2 ہے. اب آ جاتے ہیں اسکل نمبر 3 پہ. تو اسکل نمبر 3 بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں اللہ سے گائیڈنس یا پھر مشورہ یا ایڈوائس کب سیکھ کرنی چاہیے, جب کوئی بڑے مسئلے ہوں, جیسے ڈیسائیڈنگ اے کریئر آپشن, اے جاب آپشن, یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں جب شادی کر رہے ہیں, جب بچے کے لیے کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ایسے بات یہ نہیں ہے. ایک مومن کے لیے, ایک مومنہ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے ایوری بگ اور اسمال میٹر دونوں میں سے irrespective آف ہاؤ بگ اور ہاؤ اسمال اٹ از, آپ صرف اللہ سے پہلے گائیڈنس سیکھ کریں گے. اس سے ہوگا کیا, جب آپ ایوری بگ اینڈ اسمال میٹر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گائیڈنس سیکھ کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں, رہنمائی کی, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وقت میں, آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے. برکہ از ہیونگ بلیسنگس. تو وہ کام میں آپ کو نقصان نہیں اٹھانا پڑتا, وہ کام از ناٹ ویسٹڈ, اور اس سے آپ کا ٹائم مینیج بہت اچھا ہوتا ہے. مینی پیپل ناؤ ڈیز کمپلین کہ ٹائم نہیں مینیج ہوتا. مطلب سب لوگ کے پاس اتنا ٹائم ہے, ہمارے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہے. ہاؤ کم some people are achieving more and some people are just fulfilling just the basic things. تو یہ پاسبل ہی کیسے ہوا؟ یہ اس سے پاسبل ہوا کیونکہ کچھ کمی ہمارے وے آف کنڈکٹنگ اور ایکٹیویٹیز ہے. تو ہم اس کو کیسے چینج کریں؟ اب وہ کیا کر رہے ہیں, وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو دیٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس سیکھ کریں. اس کے 4 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے ہے کنسلٹیشن, جس کو ہم کہتے ہیں استشارہ. تو اللہ سے کنسلٹ کرنا, جو بھی ہم کام کرنے لگے کنسلٹ کرنا ان دا سینس آپ ایسے بیٹھیں گے, وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو لائک گیٹنگ ریپلائی. اٹس ناٹ دیٹ, اٹس اے انٹیوشن. آپ کو کام میں آسانی ہوتی ہے, اور سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ دس کام از ورتھ ڈوئنگ اور ناٹ ڈوئنگ. مطلب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے یا نہیں ہے. اب ہم گناہ والے کام میں تو کوئی استشارہ نہیں کریں گے نا, obviously. سو ہم میرا یہ حسن زن ہے آپ سب کے بارے میں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ, اٹس اباؤٹ جو بھی ہم خیر کا کام کر رہے ہیں which is something fruitful for everyone, وہ کام کر رہے ہیں, اس میں کنسلٹیشن پہلا سٹیپ ہوگا. سیکنڈ سٹیپ از دعا آف خیر. دعا آف خیر ہم سب کو پتا ہے کہ استخارہ کی جو دعا ہے, اگر آپ نے غور سے اس کو پڑھا ہے, اس کی میننگ کو سمجھا ہے, نہیں سمجھا تو ضرور اس سیشن کے بعد گو تھرو دیٹ, کہ ہم وہاں پہ خیر مانگتے ہیں دنیا کی, آخرت کی, کیونکہ یہ دونوں جہانوں کی خیر بہترین طریقے سے جاننے والے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو ہم وہاں پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ, please bring the khair out of it in this dunya and make it fruitful for akhirah as well. And جب سب کچھ ہم اللہ پہ چھوڑ کے اور سارے اپنے صلاحیتوں کے ساتھ وہ کام کی طرف جاتے ہیں نا, تو ہمیں چاہیے ڈٹرمنیشن, دیٹ از کالڈ عزم. تو ایک انسان کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے عزم کی ضرورت ہوتی ہے. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کو, جب بھی ہم نے دیکھا ہے کبھی ہم بچوں سے کچھ کروانا چاہیں یا پیرنٹس جب بچوں کو کسی کیریئر کی طرف پش کریں, دے آر ناٹ وانٹنگ ٹو ڈو اٹ, بٹ اٹس جسٹ آؤٹ آف فورس کہ ہم انہیں اس چیز کے لیے فورس کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ گیٹنگ اینی ریزلٹ فرام دا چائلڈ اور دا پرسن. ریزن بینگ ان کے اندر ڈٹرمنیشن نہیں ہے. جب سے اندر سے ڈٹرمنیشن نہیں آئے گا تو کام کیسے ہوگا؟ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا عزم ہو اس کام کو کرنے کا. وی آر ڈٹرمنڈ ٹو ڈو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لازمی, انشاءاللہ I have to achieve this. You have to have that in you. And then after doing all of this, اب کیا ہوتا ہے, کئی مرتبہ آپ کام کو کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے I have given my best, اور آپ کو لگتا ہے I have done enough as well, اور پھر آپ کا جو ریزلٹ ہے اس طرح کا نہیں آتا جس طرح آپ نے سوچا. تو کئی لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سیلف ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ I'm not good enough, I'm a loser. لیکن آپ کا ریزلٹ جیسا بھی ہو, آپ نے اپر 3 اسٹیپس اگر اپنائے ہیں لائف میں, then you have to have توکل, trust in Allah. اللہ پہ بھروسہ ابھی آپ کا کام ہے کہ کرنا, کیونکہ جو بھی اچھائی یا برائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. After doing all of this, if something is not turning out جیسا آپ نے سوچا, then believe in Allah's will and accept it.
with an open heart and a grateful heart. تو یہ چیز آپ کی لائف میں کیا لے کر آتی ہے؟ برکہ لے کر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اٹ ول بی آف سم یوز اینڈ یو ول لرن آؤٹ، مطلب کچھ نہ کچھ آپ اس سے سیکھیں گے ضرور، اور آپ کہیں بھی ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہماری اسکل نمبر 3. اب آ جاتے ہیں اسکل نمبر 4 کی طرف. تو اسکل نمبر 4 ہے جو ہم سب کو چاہیے ہے. آئی مین آر یگسٹرز لائک ڈریم فور اٹ. انہیں لگتا ہے لائف پرفیکٹ ہونی چاہیے. لائک ایوری ادر انڈیویجول فیلز اف گرل گیٹس میریڈ شی تھنکس ابھی میری پرفیکٹ لائف چالو ہو گئی ہے. یا پھر کوئی اور کسی اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے میری پرفیکٹ لائف اسٹارٹ ہو گئی ہے. So what is this perfect life? First of all, there is no concept of perfect life for a Muslim. کیونکہ دنیا اگر پرفیکٹ ہوگی تو آپ آخرت یا جنت کو کریو کیوں کریں گے؟ You will have something or the other جہاں پہ آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ اور آپ کے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز ہوں گے. And that is, دنیا was made for it. ایسے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. It's a wide known fact. اب آ جاتے ہیں ہم کہ جیسی ہماری زندگی ہے اس کو ہم اچھے سے کیسے اسپینڈ کریں. لائک پرفیکٹ ان دا سینس ہر کام وقت پر ہو، ہر چیز جب کریں تو اچھے سے ہو جائے، ہمارا دل بھی مطمئن رہے، دماغ بھی مطمئن رہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو فرسٹ اسٹارٹ ٹوورڈز دیٹ اسٹیپ از پرفیکٹ صلاح. تو ہاں آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ٹو ہیو اے پرفیکٹ لائف یو نیڈ ٹو پرفیکٹ یور صلاح. پرفیکشن لانے کے لیے، زندگی میں پرفیکشن لانے کے لیے، مطلب یہ نہیں کہہ رہی میں کہ یہاں پہ نماز شروع کی آپ کے قرضے ادا ہو جائیں گے، یہاں پہ نماز شروع کی جو دکھ تھا پورا دل میں ایک دم سے پورا غائب ہو جائے گا. اٹس ناٹ دیٹ. یو ول بیکم اسٹیبل مینٹلی اور فزیکلی، اور آپ چیزوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں. آپ کو ایک آپ کے اندر ایک سوچ کو کدھر طرف جانا ہے اس کا ڈائریکشن ملے گا. بیکاز وین وی آر کنیکٹنگ وتھ اللہ تھنگس ریئلی چینج. تو وہ بات ہو رہی ہے. تو پرفیکٹ یور صلاح ٹو برنگ پرفیکشن ان لائف. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کو آپ زندگی کے میٹرز میں پرفیکشن لانا چاہتے ہیں تو آپ کی نماز پرفیکٹ ہونی چاہیے. تو اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ریگولرلی چیک کریں اپنے 5 نمازوں میں کیا میری نمازیں ٹائم پہ ہو رہی ہیں. کیونکہ یا تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہوتی، یا پھر ہم ایسے ہیں جن کی 5 میں سے 1 نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نماز بالکل نہیں پڑھ رہے ہوتے. اب یہ تینوں ریزنز بن سکتے ہیں ریزن ہمارے اسٹریس، اینگزائٹی اور وریز کا. تو انشاءاللہ بائی فکسنگ اینڈ پرفیکٹنگ آر صلاح ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. کیونکہ نماز وقت پہ پڑھنے سے ایک آپ کی لائف میں ڈسپلن آتا ہے، آپ کو ایک سینس آف کمٹمنٹ آتا ہے، وقت کی پابندی کا احساس ہوتا ہے. جو بندہ ٹال مٹول کے پڑھتا ہے that person is not committing themselves to particular time, right? اور پھر آپ کو سب کو مجھ کو پتا ہے کہ زندگی میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے مخاطب ہوں. ہمارے ہر کام کو لے کے، ہمارے ہر میٹر کو صرف اللہ سلجھا سکتے ہیں. ہر کام کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. Like every person in this world can not love you, but Allah loves you. تو ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ جو آپ سے اتنی محبت کرے آپ اس سے منہ پھیریں؟ تو یہ ساری ریئلائزیشن کے ساتھ مے بی ابھی ہمیں نماز کا مزہ نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ خشوع نہ حاصل ہو جو عموماً لوگوں کو ہوتا ہے. اٹس فائن. پھر بھی جائیں، وضو کریں اور کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، اور جو بھی نماز کے ارکان ہیں وہ پورے کریں. fulfill all the needs which we need to do for making our salah valid with the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، اور پھر آپ اس کو کریں. تو کیا مطلب ہے نماز کو فکس کرنے کا؟ praying 5 times a day regularly on time with punctuality، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں خشوع لانا مطلب فوکس ان دا سینس جتنا کوشش ہو سکے. I'm not saying کہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنی شروع کی 100% فوکس آئے گا، کوئی بات کر رہا ہوگا سنائی نہیں دے گا، کوئی بم پھٹے گا آواز نہیں آئے گی، کوکر کی سیٹیاں ہوں گی نہیں سمجھ جائیں گی. I'm not expecting all of that. I'm not saying this will happen. نہیں، we have to be realistic, right?
کانسنٹریشن، اسے کیسے آ سکتا ہے خشوع؟ کم سے کم یہ کوشش ہو سورہ فاتحہ کا مطلب پتہ ہو، کہ یہاں پڑھ رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا، اور جو بھی چھوٹی صورتیں ان کا مطلب پتہ ہو. جب مطلب پتہ ہوتا ہے تو ہم کیا بول رہے ہیں وہ پتہ ہوتا ہے، مائنڈ فلی ہم بول رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، ہے نا. اور پھر اکارڈنگ ٹو دا وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ویسی ہونی چاہیے. اٹ کی ناٹ بی لائک whatever I want to do or you want to do or a mother is doing or grandmother is doing یا میرے امام صاحب کہتے ہیں، نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل طریقے پہ ایک دم پوائنٹ آن پوائنٹ میچ ہونی چاہیے. آپ کوشش کریں 10 دنوں کے لیے یہ والی چیز اگر آپ اس میں لیک کرتے ہیں and see the results and let me know، کیونکہ گروپ تو ہے ہمارے پاس to communicate right. میں کوشش کرتی ہوں کہ اذان ہو جائے تو پھر میں بات کروں، اور تب تک if you have anything to say، آپ کو سمجھ آ رہی ہے باتیں یا سر پہ سے جا رہی ہیں، دونوں کیسز میں بھی you can type it in the chat. Yeah? Are you following me? Yes? Okay. Okay. I'll get back to you, Tazeen. سادی اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے میں انشاءاللہ لاسٹ میں لوں گی، ٹھیک ہے، بیکاز وی کین ہیو دوز conversations at the end. تو چلیں جی، ہم آ جاتے ہیں ہماری اسکل نمبر 5 which is very simple, very easy on budget. کوئی اس کے پیسے نہیں لگیں گے اور کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی اس سے، your face really brightens up. ایک ایکٹیویٹی کی تھی جو ہم نے اسٹارٹنگ آف دا سیشن میں کی تھی، کیا تھا؟ مسکرانا، ہے نا. مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے جو بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے، تھوڑے سے فیشیل مسلس کو اسٹریچ کر کے اوپر کی طرف، اینڈ ایک خوبصورت سا چہرہ آپ کا نظر آنے لگتا ہے جب آپ اسمائل کرتے ہیں. آپ کا چہرے پہ ایک نرمی آ جاتی ہے، اینڈ سامنے جو آپ کو انسان دیکھتا ہے اس کا ایک دم سے لائٹن اپ ہو جاتا ہے موڈ بھی جب آپ اسمائل کرتے ہیں. تو یہ ایک سمپل ایکٹیویٹی ہے، لیکن لوگ اس کو بہت ہی کنجوسی سے استعمال کرتے ہیں، اتنا جیسے کہ کوئی ان کے بجٹ میں کوئی بڑا سا کچھ ہو جائے، لائک کچھ بڑا سا خرچہ ہو جائے تو لوگ کیسے ہچکچاتے ہیں، بالکل اسی طرح. سو مسکراہٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اور ایک چیز ہے جو ہم نہیں کرتے، اکثر ہچکچاتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ اس میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے، وہ ہے ہیلپ کرنا، مدد کرنا لوگوں کی. تو یاد رکھیں، لوگوں کی مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کنٹینٹمنٹ ملتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں جو ہمارے کیپبلٹی میں ہو، ہم آؤٹ آف دا وے، مطلب اتنا بھی نہ جائیں کہ ہمارے لیے مشکلات ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ آل آف دیٹ، جو ہمارے لیے آسانی سے ہوتا ہو. یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ، لاجک کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہیلپ لوگوں کی جب کرتے ہیں نا تو ان کے بھی چہرے پہ ایک اسمائل آتی ہے. کسی کا جب ہم اسٹریس کم کر دیں کسی بات پہ، وہ اسٹریسڈ آؤٹ تھے، وی جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ دے آر لائک سو ریلیکس، کیونکہ ہم نے ان سے بات کی. اور پھر جب کوئی کسی چیز سے جوجھ رہا ہوتا ہے، کچھ اس کو نہیں فگر آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہم جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تو اتنا سمپل ہے. دا وے دے آر ریلیوڈ، یہ ساری چیزیں دل کو اطمینان دیتی ہیں، مطمئن کرتی ہیں، کنٹینٹ کرتی ہیں. اور ایون وین وی اسپریڈ اسمائلس، یعنی لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے چہرے پہ ایک اسمائل لانا دل کے سکون کا باعث ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، بی اے گیور اینڈ ناٹ آلویز اے ٹیکر. ہمیشہ لینے کے اینڈ پہ رہنا ضروری نہیں ہے. مطلب ہمیں لگتا ہے کوئی میرے ساتھ یہ کرے، کیوں نہ ہم ایسے بنے جو دوسروں کے ساتھ کریں. اینڈ آف دا ڈے ایسے زیادہ لوگ بن جائیں گے دنیا میں جو اچھا کرتے ہوں، اینڈ سم تھنگ ول ٹرن بیک ٹو us as well, isn't it? تو جسٹ مطلب اسٹارٹ اٹ فرام یور سیلف. ایسا نہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ میرے ساتھ کرتے رہیں، آپ خود کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ
when we bring change and یہ ساری چیزیں, تو اللہ تعالیٰ definitely ہمارے دل کو مطمئن ہی رکھیں گے ہم جب یہ کرتے ہیں. تو آج سے کوشش کریں کہ کم سے کم گھر میں 2 سے 3 لوگوں کو مسکرانے میں آپ ہیلپ کریں. اور اس کے لیے بہترین دعا ہے جو آپ کر سکتے ہیں, اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. او اللہ, use me and do not exchange me. اے اللہ تو مجھ سے خدمت لے لے اور مجھ میں کمی کو, جو کوتاہیوں کو جو ہے اس کو درگزر کرے. ٹھیک ہے, تو یہ والی دعا بھی ہم مانگ سکتے ہیں جو مصنون دعاؤں میں سے. اب آ جاتے ہیں اسکل نمبر 6 which is very important for mental health and for an individual, every individual کے لیے ضروری ہے. کیا ہے comparison. اور اس کو میں کوشن کروں گی, ایون ایوری سسٹر, ایوری پرسن ان دس ورلڈ somewhere or the other gets compared to somebody. یا وہ خود اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں کسی سے کمپیئر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. لائک یوزول ایک براؤن پیرنٹس میں ایک کامن چیز ہے, ایشین پیرنٹس کو لے لیں, کہ ہمیشہ بچوں کو کمپیئر کر کے بتانا, مارکس, گریڈس, کلر, باڈی سائز, کریئرز, ایوری تھنگ وہ کمپیئر کر کے بتاتے ہیں. اس سے ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے, ہمارے اندر بھی سب کانشیس میں ہوتا ہے, ہم بھی لیٹر آن کرنے لگتے ہیں. تو اور کیونکہ ناؤ دیر از سو مچ آف انفارمیشن آؤٹ دیر, جو آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں, ناٹ جسٹ ان کے اسٹوریز میں بلکہ ان کے ولاگز میں, ان کے شارٹس میں, ایوری ویئر. تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مطلب یہ کتنے مزے میں ہیں, ان کی زندگی کتنی مزے کی لگ رہی ہے, کاش کہ میری لائف بھی ایسی ہوتی, کاش کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا, اور یہ ساری چیزیں. اور جب ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں, ہم ایک ڈپریشنگ تھاٹس کی طرف جاتے ہیں, ناشکری کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی نعمتوں کو, اپنی بلیسنگز کو اگنور کرنے لگتے ہیں, بیکاز ہم اتنا انگراس ہو جاتے ہیں دوسروں کی بلیسنگز میں. سو ریمبر دس, ڈونٹ کمپیئر یور لائف ود ادرس, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا ایک سنیپ یا ایک سٹوری 10 منٹ 20 منٹ یا پھر 5 سیکنڈ میں جو اپنی زندگی کے دکھاتے ہیں, those are just 5 seconds of 24 hours of their life. It's not their complete life. آپ کو اور مجھ کو نہیں پتا کہ ان کی پوری زندگی کیسی ہے, باقی کا دن کیسا گزرتا ہے, what they do and کیا مسائل آتے ہیں ان کے ساتھ. اگر ہم کسی کو اکمپلش کرتے بھی دیکھتے ہیں لائف میں, تو ہمیں لگتا ہے ان کو آسانی سے سب کچھ مل رہا ہے. How do we know? کیونکہ ہمیں کیا پتا, ایک نیوز ہیڈ لائن, ایک پوسٹ یا ایک کسی کا پوڈ کاسٹ یہ نہیں ڈیفائن کرتا ان کی اسٹرگل یا ان کی جرنی کو. تو یہ بات یاد رکھیں کہ وی ڈونٹ نو واٹ اٹ ٹیکس, رائٹ. تو کئی مرتبہ ہمیں یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے کہ اگر کسی کو ہم زیادہ سکسیسفل دیکھتے ہیں اور ہمیں اندر سے ایک بہت زیادہ ہم اس کے اوپر کرپ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو ہی سب مل رہا ہے, مجھے نہیں مل رہا. سو یو ڈونٹ نو واٹ گوز بیہائنڈ آل آف دیٹ. اور کبھی جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کم نعمتیں ہیں, کم بلیسنگز ہیں, اور دوسرے لوگ زیادہ بلیسڈ ہیں, تو یاد رکھیں, ڈونٹ really get impressed with someone's painted life and always be grateful for what you have. اور جو بھی آپ ہیں نا اس کے لیے شکر گزار ہونا, کیونکہ جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. آپ اگر انٹیلیجنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ذہین بنائے گا, کیونکہ آپ کی لٹل انٹیلیجنس, لٹل آئی کیو پہ اگر شکر گزار ہیں, اللہ وہ بھی آپ کو دے گا. آپ کے پاس 2-4 سکلز ہیں جو آپ پہچانتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں, آپ اس کے شکر گزار ہوں گے تو اللہ آپ کو 10 سکل سے نوازیں گے. اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. تو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف. اور اگر کبھی ذہن میں اس طرح کے خیالات آئیں, توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ سے مدد مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ کے ریئلائزیشن کی طرف کے how grateful you should be for whatever you have. little things, کھانا ٹائم پہ ملنا, اپنے گھر میں ہونا, اپنے گھر مطلب اپنا ہوم, یعنی calling a place your home, اگر آپ کے پاس یہ ہے, it's a blessing. سانس لے پانا, اپنے کام کر پانا, it's a blessing, it's a نعمت. تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں, کوئی چھوٹی موٹی نعمتیں تو نہیں ہیں. ایک پینے کا صاف پانی مہیا ہونا آپ کے لیے, this is also such a big blessing, right? تو ہم سب کو اس چیز کو یاد رکھنا ہے. Okay, تو always stay away from comparison. اب آ جاتے ہیں ہماری اسکل نمبر 7 which is very important to survive in a healthy environment. ہمارے آس پاس کا environment اس سے healthy رہتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ ہماری انرجی بھی ضائع نہیں ہوتی. تو یہ, اور ہم اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ
استعمال کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, ایگری ٹو ڈس ایگری ہے یہ. کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر آرگیومنٹ کو جیتیں. مطلب کئی مرتبہ آپ لوگوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پیئرز کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ, ان سارے لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈسکشنز ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, اور ہم تھاٹس ایکسچینج کرتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, اٹ گیٹس ٹورڈز اے ہیٹڈ آرگیومنٹ, اور ہمیں لگتا ہے کہ دس پرسن شوڈ اگری ٹو مائی تھاٹس. مے بی شی از یور BFF, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ میری بات پہ اگری کرے, کیوں نہیں کر رہی؟ یا پھر مدر فادر کے ساتھ ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی انٹیلیجنٹ ہوں, انٹلیکچوئل ہوں, وائی ناٹ مائی پیرنٹس آر اگرینگ جو میں سوچ رہی ہوں. تو یاد رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر آرگیومنٹ جیتیں, کیونکہ اس بات کے لیے ایگری کرنا ہوگا. سو جسٹ ایگری ٹو ڈس ایگری. آپ ان کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے کسی پوائنٹ پہ, دیٹس فائن, دیٹس اوکے, دیٹس نارمل. یہ ایک دنیا ہے جس میں سب کے اپنے اوپینینز ہیں, سب کا اپنا موقوف ہے, وہ اپنا موقوف دیں گے اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس, اینڈ یو ول ہیو ٹو جسٹ ٹیک اٹ ایز این اوپینین. ان کا اوپینین ریسپیکٹ کریں اینڈ لیو اٹ. خلاص, آپ نے اپنا بول دیا. آپ یہ نہ کوشش کریں کہ آپ جیت جان لگا کے پورے آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ٹو گیٹ دیم ٹو دیٹ ایگریمنٹ پوائنٹ کہ نہیں, دس از دا پوائنٹ, دس از رائٹ. یہ چیز گھروں میں, رشتوں میں, اور اپنے ٹائم کو ضائع کرنا اور کڑوا بنانے کا سبب بن سکتی ہے. دس از لائک سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ ضرور پونڈر کریں, کیونکہ ہماری جو ٹائم اور انرجی ہے نا, یہ بہت قیمتی ہیں. دے آر لائک ویری پریشیس, اور ان کو پروڈکٹیو کاموں میں ہی استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو اور مجھ کو پتا ہے وقت ایک بار جائے گا, وقت واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. اب یہ مومنٹ مطلب 1:12 8 جولائی کے میرے پاس واپس نہیں آئیں گے. اگر میں یہ 1:12 میں کسی بحث میں ضائع کرتی تو وہ ضائع ہو جاتے. میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں جس سے آپ کو شاید میں بھی کچھ سوچنے کا موقع ملے, مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. تو دس از سم تھنگ پروڈکٹیو آئی ایم ڈوئنگ. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہماری انرجی, ہمارا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے, اور قیمتی چیزوں کو ہم ضائع نہیں کرتے, رائٹ. تو ہمیشہ اپنے ٹائم کو, اپنی انرجی کو ایسے جگہوں پہ انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کو مینٹلی اور اسپرچولی گرو کرنے کا موقع ملے, جہاں پہ آپ کو سوچنے کے لیے کچھ ملے, جہاں پہ آپ کچھ سیکھ کر اٹھیں. یہ ہونا چاہیے اپروچ ٹو میک. ہم کیسے سوچتے ہیں نا کہ ہم کیسے ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں. دس از اے وے ٹو بی پروڈکٹیو, کہ ہم اپنے آپ کو ایسے کانورزیشنز میں انگیج کریں جہاں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے, ہماری سوچ تھوڑی براڈن ہو, ہمارا سوچنے کا اسپیکٹرم تھوڑا بڑا ہو, اور کہاں پہ ہمیں اسپرچولی ہمیں بینیفٹ کرے, یعنی ایمان تھوڑا ہمارا بوسٹ اپ ہو, اللہ سے قرب محسوس ہو, ہم اپنی ایمان کی کیفیت کے بارے میں سوچنے لگیں. دس از ویری امپورٹنٹ. تو آلویز ایز اے انڈیویجول, آپ سب میرا خیال 15+ ہیں, تو وی آر گرون اپس, تو وی شوڈ لرن agree to disagree. That's it. Okay? Okay. Now, اب آ جاتے ہیں ہماری اسکل نمبر 8. وہ ہے choose the best. What do I mean when I say choose the best? You know, many things happen in life جو بہت bitter and bad بھی ہو سکتے ہیں, بہت برے ایکسپیرینسز سے آپ گزرتے ہیں. جب بھی کوئی برا حادثہ, تکلیف دہ حادثہ, یا پھر بہت زیادہ ڈارک کائنڈ آف انسیڈنٹ آپ کی لائف میں ہو جائے, آپ کے پاس 3 آپشنز ہوتے ہیں. یو ہیو 3 choices ٹو میک. اب یہ 3 choices آپ کو ہیلپ کریں گی ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. مطلب آپ جب اس سے نکلیں تو آپ کیا چاہتے ہیں اپنے آپ سے. تو پہلی چیز ہے لیٹ اٹ ڈیفائن یو. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس حادثے سے آپ یاد کیے جائیں؟ مطلب دس انسیڈنٹ از ریلیٹڈ ٹو دس پرسن. مطلب جب بھی خاندان میں, فرینڈ سرکل میں اس حادثے کی بات ہو تو وہاں سے آپ کا نام لیا جائے, کیونکہ دے جسٹ گیٹ دیٹ پرسن ان مائنڈ وین دے تھنک آف دیٹ. تو لیٹ اٹ ڈیفائن یو, اور وہ آپ کو ڈیفائن کرے. مطلب آپ اپنی پرسنالٹی ساری آپ کی کہیں چلی گئی ہے اور آپ وہ بن گئے ہیں جو اس حادثے کے ریزلٹس ہیں. یہ ایک ہو سکتا ہے. سیکنڈ آپشن از لیٹ اٹ ڈسٹروائے یو. آپ کی ساری اچھائی, آپ کی ساری جو بھی آپ کے اندر اچھا تھا, سب کچھ ختم ہو گیا, اینڈ یو آر ناٹ دا سیم پرسن اینی مور. پہلے آپ کچھ اور تھے, ابھی کچھ اب اور ہیں, اینڈ دوز آر 2 different persons. آپ بہت بٹر, آپ بہت اینگری, آپ بہت اریٹیٹڈ, آپ بہت ایجیٹیٹڈ پرسن بن گئے.
So this is destruction. So یہ آپ نے help کیا, this حادثہ is destroying you and defining you as well. Now the third option and the best option, what is it? Let it strengthen you. کیسے؟ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جب ہمیں کیا بتایا گیا ہے نماز میں, قرآن میں, جب بھی کچھ مصیبت آئے کیا کریں؟ ٹائپ کریں جلدی سے چیٹ میں, سورہ بقرہ میں ہے, کیا کریں؟ نہیں پتا, نہیں لکھنا, جلدی صبر کے ساتھ 2 چیزیں بتائیں گے, ایک نہیں بتایا گیا. اسلام is so beautiful کہ آپ کو صبر اینڈ صلاح, ویری گڈ, صبر اینڈ صلاح. اللہ تعالیٰ دیکھیں بالکل وہ کام بتا رہے ہیں نماز جو آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں بتا رہے جو آپ نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ پاسبل, آپ کو نہیں کہہ رہے چاند توڑ کے لاؤ یا تارے گنو, نتھنگ آف دیٹ سارٹ, یا 1000 رکعتیں پڑھو, نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر, نماز پہلے. تو نماز پاسبل ہے ہر کسی کے لیے, مطلب ٹینجیبل حرکت ہے, وہ جو کر سکتا ہے, ٹینجیبل ایکشن ہے, تو وہ دیا جا رہا ہے. اینڈ سیکنڈ ہے صبر, جسٹ بینگ پیشنٹ ود اٹ. یہ دونوں چیزیں آپ کے تھاٹس کو کلیئرٹی دیتی ہیں. ناؤ جب آپ کے پاس کلیئرٹی آتی ہے, جب کوئی آپ کے تھاٹس, مطلب آپ جس چیز سے حادثے سے گزر رہے ہیں, اینڈ یو ہیو کم آؤٹ آف اٹ اینڈ یو آر اسٹل ریپنگ یور ہیڈ اراؤنڈ اٹ, لائک آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دس ناؤ, کیا کروں میں. مے بی یو ہیو کم ٹو زیرو ناؤ. جو بھی آپ نے زندگی میں جہاں پر بھی آپ پہنچے تھے, آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. تو اب آپ سوچیں گے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں میرے ساتھ, کیا کیا چیزیں تھیں جس نے اسے ہیلپ کیا یہ ریزلٹ کی طرف, یہ جو ہوا اس کی وجوہات کیا رہی ہوں گی. آپ جب سوچتے ہیں, آپ خود اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اس کو جاٹ ڈاؤن کرتے ہیں, تو آپ کے سامنے کلیئرٹی آتی ہے کہ اچھا یہ چیزیں تھیں جو مجھ سے شاید جہاں پر مجھے نہیں کرنی تھی, یہ چیزیں تھیں, شاید اس میں کوئی بہتری ہو سکتی تھی, اینڈ آل آف دیٹ. ناؤ کوئی انسان جو سینسیبل ہے, جو توکل رکھتا ہے اللہ پہ, اور وہ یقین رکھتا ہے قدر اور قضا پہ, تو اس کو پتا ہے کہ ناؤ دس انسیڈنٹ ہیپنڈ فار می ٹو لرن, ٹو اسٹرینتھن مائی سیلف, ٹو اسٹرینتھن مائی بلیف سسٹم اینڈ ایوری تھنگ. اب یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں, اپنے لیسنز نکالتے ہیں, اس کے اسباق ہوتے ہیں, ایکشن پوائنٹس نکالتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں آگے کیا نہیں کرنا, اگر کچھ کرنا رہ گیا تھا تو میں نے کیا کرنا ہے. تو وہاں سے آپ کی صحیح سے جو ہے اس کو کہیں گے چوز دا بیسٹ. تو آپ کے پاس آپشن ہے, کچھ بھی ہو جائے لائف میں, 3 آپشنز یاد رکھیں, ڈیفائن یو, ڈسٹروائے یو, اسٹرینتھن یو. وچ ون you will pick? What is your choice? So remember to make a correct choice, ہے نا. اس کا بیوٹیفل ایگزامپل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. جب بھی کوئی افلکشن, کبھی بھی کوئی ٹرائل, کوئی مصیبت آئی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. He never ever went in despair, always was hopeful, or always had a positive مطلب insight to give to people, اور اپنی زندگی میں بھی. تو وہاں سے ہمیں اپنی زندگی میں سیکھنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا اسکل نمبر 8. اب 9th اسکل ہماری ہے بیوٹیفل فیوچر از ویٹنگ. ہم سب کو پتا ہے کہ زندگی میں جب ہماری چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں زندگی کی خوبصورتی, کیونکہ اللہ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے, اور ان خوبصورتیوں کو انجوائے کرتے ہوئے, رشتوں کو جیتے ہوئے, اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہوئے, اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور یہی چیزیں ہیں جو زندگی کو خوبصورت بھی بناتی ہیں, ہے نا. Those little moments, happy moments, sad moments, the tears, the smiles, the hugs, the warmth, the relations, the friendships, the neighborhood, every single thing. یہی زندگی کو فیوچر اور مطلب بیوٹیفل بناتی ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ اب یہ بات سیکھیں کہ کئی مرتبہ ہم اپنا پریزنٹ انجوائے نہیں کر سکتے. مطلب اب ہم حال میں نہیں جی رہے ہوتے, ہم پاسٹ میں ہوتے ہیں. اور جب ہم پاسٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارے آس پاس کتنا بھی اچھا ہو رہا ہو, ہمارے ساتھ کتنا بھی اچھا ہو رہا ہو, ہم اس کو سنک ان نہیں کر سکتے اور ہم اس میں خوش نہیں رہتے. اور کئی مرتبہ اگر ہمارا پریزنٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, تھوڑا ٹف ہے, تو ہمیں لگتا ہے بس زندگی ایسے ہی ہے, ہم آگے شاید آگے بھی ایسی رہے گی. سو یاد رکھیں ایک بات کہ جب ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, ماضی سے جڑے ہوئے لوگوں کو,
جنہوں نے ہمیں تکلیف دی ہو, ہمیں پریشان کیا ہو, جن کی وجہ سے ہمیں کوئی تکالیف فیس کرنی پڑی, تو ہمیں ہمارا ان کو معاف کر دینا ہمارے ماضی کو تو نہیں تبدیل کرے گا. It won't change our past. Forgiving others does not change our past, but our future becomes beautiful. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ویٹیج ہے, وہ جو بیگیج ہے, آپ کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے, آپ کے دل پہ سے ہٹ جاتا ہے, اور پھر آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہونا تھا, یہ چیز کو ہو گئی ہے, that's it, I leave things to Allah. And then آپ کیا کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. جب آگے بڑھتے ہیں تو اب آس پاس کی زندگی میں جو خوبصورتیاں ہیں آپ اس کو نوٹس بھی کرنے لگتے ہیں, ایکنالج بھی کرنے لگتے ہیں. تو ریمبر ون تھنگ, زندگی میں چاہے جیسا بھی فیز گزر رہا ہو یا گزر چکا ہو, آپ ایک کام کریں کہ ایکسپٹ اینڈ میک پیس وتھ واٹ ایور اٹ از, اینڈ دیٹس اٹ. اور اسپیشلی ماضی کے بارے میں کہوں گی, کیونکہ ہم جب تک اس سے نکلیں گے نہیں, ہم اس کو کوستے رہیں گے, اس کو کرپ کرتے رہیں گے. جیسے آج ہمارے پاس اچھا مومنٹ ہے تو ہم کہتے ہیں میرا بچپن تو اتنا سخت تھا, ایک آئس کریم کھانے نہیں ملتی تھی, کھانا ایسا بنتا تھا, وہ ایسے بات کرتے تھے, انہوں نے اتنا ایسے کیا تھا, پورے سال میں عید پہ ڈریس بنتی تھی, ہم کبھی گھومنے نہیں جاتے تھے. اب آپ سب کر رہے ہیں لیکن آپ بات پھر بھی وہی کرتے ہیں. اس کا الگ پرسپیکٹو بھی تو ہے کہ اللہ نے جب نہیں دیا تھا, اللہ اب دے رہے ہیں. اور اب اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اب بلیسنگز بہت ہی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھی ہے, اسٹل بی گریٹفل. یو ڈونٹ نو کہ یہ لائف تو ختم ہو جائے گی, 60 سال 70 سال 80 سال, یور پرماننٹ لائف از جنہ. وہاں پہ آپ کا جو کچھ بھی ہے پرماننٹ ہے, اس میں انویسٹ کریں اور ہمیشہ گریٹفل رہیں. تو ہر انسان کے پاس بلیسنگز ہوتی ہیں. there is nobody who is not blessed, there is everybody who is blessed. realize your little blessings and be grateful for them. اب ہماری آ جاتے ہیں 10th اسکیل پہ, جو ہے سائن آف اسٹرانگ ایمان. ہاؤ ڈو وی چیک کہ میرا ایمان اسٹرانگ ہے؟ تو ایمان, ہم سب کو پتا ہے کہ ایمان از پارٹ آف آور ہارٹ, اٹس اے فیلنگ, اینڈ دین وہ ہمارے ہارٹ کی جو فیلنگ ہے اٹ ریفلیکٹس ان ایکشنز آف آور لمبس. تو ہمارے جو دل میں ہمارا ایمان ہوتا ہے, جو بھی ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اسے ایمان رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر, اس کے نبیوں پر, اس کے فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اور قیامت کے دن پر, اور قدر اور قضاء پر, یہ ساری چیزوں پر ایک ایمان رکھنا ہمارا مطلب ایمان کا تقاضا ہے, اینڈ اٹس اے فیلنگ. پھر ہمارے ایکشنز اس بات کو پروف کرتے ہیں. اب ایمان ایسا چیز ہے, وہ کیفیت ہے, کبھی اوپر ہوتی ہے, کبھی نیچے ہوتی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی کسی ایسے فرینڈ سے ملے جو اللہ کی یاد دلا دے, ان کے بارے میں بات ہو جائے, ایسے کوئی لیکچر اٹینڈ کر لیا, کوئی سیشن, ایک دم سے دل پورا لبالب ہو جاتا ہے, او مائی گاڈ آئی ایم سو فل آف ایمان ٹوڈے, یس دیٹس اٹ ناؤ. اور پھر تھوڑا کچھ ہو گیا, اس کے بعد اٹ کمز ڈاؤن. اٹ ہیپنس, اٹس نارمل. تو کیسے چیک کریں کہ میرا ایمان اسٹرانگ کب ہو رہا ہے اور تھوڑا ڈاؤن کب جا رہا ہے؟ So when the roots of Iman get strong in your heart, آپ کے لیے good deeds کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ چیک روٹ آف ایمان اکارڈنگ ٹو یور اٹریکشنس. آپ چیک کریں کہ آپ کس طرف مطلب اٹریکٹ ہوتے ہیں, اچھے کاموں کی طرف یا برے کام کرنے کی طرف. گناہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں یا نیکیوں کرنے کے موقع زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو نیکیاں کرنے کے موقع دیکھ کے فوری لپک جاتے ہیں then ایمان لیول از الحمدللہ گڈ. اگر نیکیوں کا موقع مل رہا ہے, بالکل پلیٹ میں سج کے آ رہا ہے, لیکن آپ نہیں کرتے, اور گناہ کے موقع مل رہے ہیں فوری کود کے آپ اس کو کر لیتے ہیں, that's it now. It shows کہ ایمان کا لیول ڈاؤن ہے, you need to work on it. Yeah, so this is a little litmus test kind of, جہاں پہ آپ اپنے ایمان کی اسٹرینتھ تھوڑی وہ کریں, اور اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان میں تازگی دیں ہمارے, اور زینت سے مزین کریں ہمارے دل کو. اس کے لیے بھی ایک بیوٹیفل دعا ہے, اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہدۃ مہتدین. اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں کا رہنما بنا دے. اوکے, تو یہ والی چیز ہے. اب آ جاتے ہیں ہماری اسکل نمبر 11. اچھا جی, اب یہاں پر کیونکہ 10 اسکلز ہو گئی ہیں تو I'll just ask a quick question. Are you with me? One type کریں. اوکے, صرف فائزہ ہے میرے ساتھ, باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نوٹس بنا رہے ہیں. نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یو کین جسٹ ہیئر. یا اوکے, بات سمجھ آ رہی ہے کہ سر سے جا رہی ہے؟
کیا بول رہی ہیں, کتنا بول رہی ہیں, بس کر دیں. ایسی والی فیلنگ آ رہی ہے نہیں؟ اوکے اوکے جی صحیح, ٹھیک ہو. چلیں اب آ جاتے ہیں ہم ہماری اسکل نمبر 11 پہ, جو بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ہے؟ staying positive during difficult times, which is very difficult, I know, but you have to do it. Why? کو جانتے ہیں. تو جو بھی سچویشن ہے, ابھی جو ہم سچویشن میں ہیں, جتنی بھی مشکل لگ رہی ہو, مطلب دنیا کی کوئی اخیر مشکل آپ کو یہ لگتی ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے اس سے بڑی مصیبت دنیا کے کسی بندے پہ پہلے نہیں آئی, اگر آپ کو یہ بھی لگ رہا ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت بڑا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ گیا ہے, اب یہ مصیبت تو آ گئی ہے, رائٹ, اب یہ ڈیفیکلٹی تو آ گئی ہے, وی نو اٹ فور شور, اینڈ اللہ نوز دا بیسٹ کہ یہ کب ختم ہوگی. یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. ناؤ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھیں گے اور سوچیں گے. کیا سوچیں گے؟ اپنے آپ سے یہ سیلف ٹاک کریں گے. واٹ از دا ٹاک؟ اب جو بھی میں حالات سے جوجھ رہی ہوں, جو بھی سچویشن میری ہے, اٹ کین بی انفلیشن, اٹ کین بی مطلب جو بھی آپ کی کیا کہتے ہیں ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے فائنینشیل ایشوز ہوں, ہو سکتا ہے فیملی پرابلمس ہوں, کیریئر ایشوز ہوں, جو بھی ہے, واٹس ایور اینی تھنگ. آج سے 5 سال کے بعد کیا یہ چیز مجھے میٹر کرے گی؟ آج سے 5 سال کے بعد, دیٹ از 2023 ہے, 4 5 6 7 8, will it matter in 2029? یہ سوچیں, کیونکہ ہم نے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, it's been 30 years and more, okay, for me. اب اگر پہلے جو ایئرز ہوتے ہیں, they are very beautiful years, so of course we don't remember, لیکن جب بندہ ہوش سنبھالتا ہے ڈفرینٹ چیزوں سے گزرتا ہے, اسکول لائف, کالج لائف, میریڈ لائف, مدرہڈ, ایوری تھنگ. تو آپ کئی مرتبہ ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرے, اور اس وقت بھی آپ کو یہی لگاتا ہے کہ یہ آخری کوئی مصیبت ہے, اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی آپ سب کے ساتھ بھی. تو آپ سب نے اس وقت اس کو گزار دیا, آپ گزر گئے, آج آپ یہاں پہ ہیں, آج میں یہاں پہ ہوں. کیا آج وہ چیز اتنی ہی زور سے ہٹ کرتی ہے اس وقت جتنا لگ رہا تھا مشکل؟ اگر وہ دوبارہ وہ چیز ہم پہ گزرے تو ہم اس سے گزر جائیں گے, کیونکہ وی ہیو بین تھرو دیٹ. سیم وے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جو مصیبت اب اس وقت ہے, جو بھی حالات ہیں, جو بھی پرابلمز ہیں, آج سے 5 سال کے بعد کیا یہ میٹر کریں گے؟ نہیں. تو یہ سوچ آپ کو ہیلپ کرتی ہے ٹو کیپ گوئنگ. In other words, this approach we can adopt only if we understand the meaning of صبر. کیونکہ صبر کیا ہوتا ہے؟ اچھی امید کے ساتھ اللہ سے اس چیز کو لے کے چلنا, نہ اس کے اوپر رونا پیٹنا ڈالنا, نہ کوسنا, نہ کرب کرنا, نہ وائن کرنا, just accepting it that it's from Allah and Allah alone will help you get through this, and being the same person grateful for all Allah's bounties. یہ ہوتا ہے صبر کا ڈیفینیشن. صبر کا ڈیفینیشن چپی سادنا نہیں ہوتا. صبر is not complaining of your problem and being the best during that waiting period. جب آپ کا وہ کام نہیں بن رہا, جب آپ اس فیز سے گزر رہے ہیں, تو آپ بہترین طریقے سے اپنا کانڈکٹ رکھیں, اللہ سے حسن ظن رکھیں. دیٹ از صبر. تو یہ تھنکنگ آپ کو صبر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی ہیلپ کروائے گی, اور آپ کو سچویشن سے آپ نکل بھی جائیں گے انشاءاللہ, اینڈ یو وونٹ ایون ریمبر دا ٹریسز آف اٹ باذن اللہ تعالی. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ہماری اسکل نمبر 12. ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی ہے جو سسٹر ہیں کہیں کہ نہیں بھائی میں رونا چاہتی ہوں تھوڑی دیر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہیپی. ہم میں بھی ملینئرس بلینئرس نہیں بننا چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم انٹرنیشنل ہالیڈیز ہر ویکینڈ پہ کریں, لیکن ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ خوش رہنا چاہتے ہیں نا. کوئی ہم میں سے وہ کہے نہیں میں رونا چاہتی ہوں تھوڑا. اچھا, صرف سائمہ ہیں جو خوش رہنا چاہتی ہیں, سب باقی کیا چاہتی ہیں؟ اداس رہیں. خوش رہنا چاہتے ہیں نا. تو یہ خوشی ہمیں لگتا ہے کبھی کبھی سب کچھ ہے, خوش کیوں نہیں ہو رہی میں, کیوں نہیں خوش ہوتی؟
کیوں میرا ہارٹ اتنا خوش نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, کیوں مجھے وہ سکون, وہ ہیپینس محسوس نہیں ہو رہی. The reason is three things. Now, remember, there are three termites which eat happiness. Termites کا مطلب ہے دیمک. دیمک کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا, اٹس لائک اینٹ کائنڈ آف ہی ہوتی ہے, وہی فیملی سے. اٹ ایٹس اوے تھنگس اندر سے, اور وہ کھوکھلا بنا دیتی ہے چیزوں. اٹ بیکمز ہالو. جو بھی ووڈن چیز ہے اس کو اندر سے کھانا شروع کرتی ہے تو اس کو اتنا ہالو کر دیتی ہے کہ باقی کا آؤٹر اسٹرکچر نظر آتا ہے, اندر سے مٹیریل سارا ختم ہو جاتا ہے, اور ایک دن وہ چیز جو بھی ووڈن آبجیکٹ ہے وہ ڈھیر کر جاتا ہے بیکاز آف دیٹ ٹرمائٹ. یہ تینوں بھی ہماری خوشیوں کو ایسی کھا جاتی. کیا یہ تین چیزیں؟ سب سے پہلے ہے جھوٹ. سب سے پہلی جو ٹرمائٹ ہے دیٹ از لائز. سیکنڈ از بیک بائٹنگ, اینڈ تھرڈ از انگریٹفلنس. یہ تینوں چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے رزق کو, یعنی آپ کی پروویژن کو اور آپ کے گھر کی خوشیوں کو کھا جاتی ہیں. تو پروویژن مطلب رزق مطلب کھانا نہیں ہوتا صرف, مطلب آپ کا شکر, دال, چاول, نمک, مرچی کی نہیں میں بات کر رہی. دس از ناٹ جسٹ رزق, دس از one of a form of a risk. Risk is something جو آپ کو spiritually and physically nurture کرتا ہے, طاقت دیتا ہے, آپ کو مطلب اچھا محسوس کراتا ہے. So there are relations آپ کے رزق ہوتے ہیں, علم آپ کا رزق ہے, اور آپ love in your life is risk, and your intelligence is your risk, عقل is your risk, all of this is risk, many things. تو lying in relationships in your life basically, جب آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں زندگی میں خوشیاں نہیں رہ سکتی. جھوٹ کبائر میں سے ہے, یعنی lying is the sign of a hypocrite, یعنی منافقوں کی نشانیوں میں سے بتایا جاتا ہے. اور except for the ways جو situations allowed for lying according to مطلب احادیث, اس کے علاوہ there is no other way, which are exceptions 1 or 2. اس کے علاوہ ہر سچویشن میں ہمیں چاہیے کہ ہم سچ اور بالکل سچی اور کھری بات کریں, مطلب سچی بات ہونی چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو اس کے لیے امبیرسمنٹ کبھی فیس کرنا پڑے واٹس ایور, کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی اسٹیپ لیتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, تو اس میں برکت ہوتی ہے. وہ کام غلط نہیں ہو سکتا. وہ کام میں ڈیفینیٹلی آپ کو پہلے ٹائم وتھ آکورڈنس, امبیرسمنٹ, آل آف دیٹ فیل ہوگی مے بی, بٹ اٹ ول بیکم ایزی اینڈ اٹ ول بی دا ایزیسٹ ٹو ڈو اس کے بعد. اور وہ سچی جب بات ہوتی ہے گھر میں, آپس میں, رشتوں میں, ایک رشتوں میں سچائی ہوتی ہے, اس میں ایک اخلاص ہوتا ہے, ایک دوسرے کے لیے یو آر جینوئنلی کنسرن. تو یہ بات ہے, پہلی چیز ہے جھوٹ سے ہمیں اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے. سیکنڈ چیز ہے بیک بائٹنگ. رشتے اور ریلیشنز کیوں خراب ہوتے ہیں کہیں پہ, ورک پلیس پہ, گھر میں, آپس میں, فرینڈشپس میں, کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بری بری باتیں بد پیچھے کرتے ہیں, اور وہ ہم کبھی سامنے ان کے نہیں کہتے. اور جب ہم سامنے لوگوں سے جو ان کی اگر اصلاح بھی کرنی ہے نہیں کہتے, اور پیچھے جا کے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم زندگی میں کبھی کبھی 50 سال گزار دیتے ہیں اسی طرح اپنے ان لاز یا فرینڈز یا کولیگس کے بارے میں پیچھے بات کر کے اور سامنے اچھے سے بات کر کے. ہم کس کو الو بنا رہے ہیں؟ خود کو. اینڈ آف دا ڈے آپ وہ رشتہ بھی نبھا رہے ہیں اور آپ پیچھے سے بیک بائٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی کبائر میں سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں, حتی الامکان کوشش کریں, کیونکہ یہ ہے کیسا ہے, مردے بھائی کے گوشت کھانے جیسا. یعنی سبحان اللہ, اٹس ٹو ڈسگسٹنگ ایز اے فیکٹ اگر آپ اس کو امیجن بھی کریں. تو بیک بائٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رشتوں میں کھٹاس لے کے آتی ہے. جو بھی بات ہے آپ بہت ہی ریسپیکٹفلی کنوے کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بات نے آپ کو ہرٹ کیا ہے. اینڈ لیکن جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پیپل, جسٹ ڈسکسنگ پیپل, گوسپنگ اباؤٹ پیپل از ٹوٹلی رانگ, ٹوٹلی اوائڈ کرنا چاہیے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے, جو عورتوں کو مطلب عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جائے گی, ایسا وہ چیز ہے, کامن ہے, انگریٹفلنس, مطلب ناشکری. مطلب وہ ہر وقت ناشکری ہوتی ہے چیزوں کی. مطلب جیسے ہی ان کو ان کی پسند کا کچھ نہیں ملتا, ان کو امیڈیٹلی وہ اس کو ایسے اپنی زبان سے بول دیتی ہیں کہ اب تک بھی میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا. مطلب لائک نیور ایور دے ور بلیسڈ ود دس. یہ والی چیز ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ریپلیس کرنا ہے. کس سے ریپلیس کرنا ہے؟ ٹروتھ, ویلیویبل ٹاک اور گریٹیٹیوڈس. ویلیویبل ٹاک ہوتا ہے مطلب ایسی بات کرنا جس سے نا دو لوگ جب بات کر رہے ہوں یا
ایک آپ 5-6 لوگ فرینڈس بیٹھ کے بات کریں, اس سے کسی نہ کسی کا فائدہ ہو. دیر از سم انسائٹفل ٹاک گوئنگ آن, کوئی اچھی بات ہو رہی ہے, کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے, فروٹفل ڈسکشن, وی آر گوئنگ ٹوورڈ سم تھنگ. اگر آج کل واٹس ایپ گروپس میں بھی باتیں ہوتی ہیں تو اٹ کی ناٹ بی جسٹ فمبلنگ اپون, جسٹ کچھ بھی بول رہے ہیں, ٹرینڈز ڈسکس کر رہے ہیں, ڈانس ویڈیوز ڈسکس کر رہے ہیں, سیریلز ڈسکس کر رہے ہیں, نیٹ فلکس شوز ڈسکس کر رہے ہیں. دس از ویسٹ ٹاک, اٹس یوز لیس ٹاک, وی ڈونٹ نیڈ اٹ ایٹ آل. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے ان چیزوں کو کٹ آف کریں اور گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری اپنے پاس لے کر آئیں. گریٹیٹیوڈ جرنل آپ مینٹین کر سکتے ہیں, لکھیں, یا پھر چھوٹی چھوٹی چٹیاں بنائیں, گلاس جار رکھیں, روز 3 چیزیں ایسی لکھیں جس کے لیے آپ گریٹفل ہیں اور اس جار میں ڈالتی رہیں. 10 دن کے بعد دیکھیں وہ جار کتنا فل ہو جائے گا with so many chits inside. آپ کو اندازہ ہوگا میری اتنی نعمتیں ہیں, ہے نا. تو یہ والی چیز ہے. اب آ جاتے ہیں ہماری 13th اسکل پہ. یہ ہے ہماری زندگی کے بارے میں, جس کے بارے میں آج کا سیشن بھی ہے. ویلیو یور لائف. مطلب ہماری زندگی نا بڑی قیمتی ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم بولتے ضرور ہیں لیکن ہم اس کو اتنا ویلیو نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری جو زندگی ہے اللہ نے تحفے کی طرح دی ہے تاکہ ہم اس کو حق ادا کر سکیں اللہ کی فرمانبرداری میں, اوبیڈینس میں. ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے اور وہ کام سے رک جائیں جو اللہ کو نہیں پسند. تو اس کو ویلیویبل کیسے بنایا جا سکتا؟ تو سب سے پہلے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, کیونکہ ایز اے پرسن ان دس لائف یو آر سوشلی انوالوڈ وتھ پیپل. آپ آس پاس لوگوں سے گھرے رہتے ہیں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک, اور ان لوگوں سے ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں, ڈفرینٹ مائنڈس, ڈفرینٹ ہارٹس, تو اس میں کلیشز ہوتے ہیں, اس میں پرابلمس ہوتے ہیں, اس میں فائٹس ہوتے ہیں. تو اب بات آ جاتی ہے معافی کی. تو ہمیں سیکھنا ہوگا forgiving people. جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے اور بھولنے کی کوشش کریں گے ہمارے تلخ تجربات کو, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے. میں اس زندگی کو لوگوں کو ہیٹ کرنے میں اور یہ سوچنے میں نہیں گزار سکتی کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں, وہ لوگ کیا بولتے ہیں, وہ لوگ کیا فیل کرتے ہیں. لائک مینی ٹائمز ہماری آدھی زندگی یہ سوچنے میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگ کیا بولیں گے. اور کئی مرتبہ ہم ان لوگوں پہ کڑ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جن کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس چیز پہ کڑ رہے ہیں یا جل رہے ہیں یا بھن رہے ہیں واٹس ایور. تو who don't even care that what you're going through. تو یاد رکھیں, be practical and realistic and understand that Allah has created us for a greater, bigger purpose. ہم اس چھوٹے موٹے مقصدوں کے لیے نہیں آئے, لوگوں کو ہنسانے, کھلانے, پلانے, ان کی خواہشات پورے کرنے نہیں آئے. ہم اللہ کی اوبیڈینس کے لیے آئے ہیں, اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, اللہ کو سبمٹ کرنے اپنے آپ کو آئے ہیں, our will to Allah, and then following the way it should be followed. مطلب جیسی زندگی اللہ نے گزارنے کا حکم دیا ہے پیابی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حساب سے ہم زندگی گزاریں گے. اور ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ معاف کرنا, بھول جانا, آگے بڑھنا, ہے نا. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا. اور یاد رکھنا میں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, اس کے لیے نہیں بھیجا کہ میں جلوں کڑوں اور سارا ٹائم یہ سوچتے رہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے واٹس ایور. Yes, so value your life. Now coming to the 14th skill, life is a journey. ہم جب کوئی سفر پہ نکلتے ہیں تو ہم کیا بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں؟ مطلب ہم اپنے سارے ضروریات کا سامان which is needed جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں کیا وہ سارا لے کے جا سکتے ہیں سفر پہ؟ بس میں, ٹرین میں, پلین میں, کیا ہم اپنا بیڈ, کھانا پینا سارا کچھ پیک کر کے, کپڑے سارے لے جا سکتے ہیں جو وارڈروب میں, سارے فیوریٹ ڈریسز, سارے فیوریٹ چیزیں؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم ایک سفر پہ جا رہے ہیں. اور جب سفر پہ بندہ جاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اسے ایک ڈیسٹینیشن پہ ریچ کرنا ہے, اینڈ اس کے اکارڈنگلی وہ پیک کرتا ہے اور ضرورت کا سامان رکھتا ہے. اور جب وہ سفر پہ نکلتا ہے, بائی روڈ ہو یا بائی ٹرین ہو, بائی پلین ہو, تو وہ سفر میں جو سینریز آتی ہیں اسے انجوائے کرتا ہے, پکچرز بھی کلک کرتے ہیں اینڈ میموریز بناتے ہیں, اور کہیں رک کے کھا لیا, نماز پڑھ لی اور پھر سفر پہ نکلی. تو یہ زندگی بھی ایک سفر کی طرح ہے. تو سفر میں ہمیشہ 100% کمفرٹ نہیں ہوتا, کبھی کبھی وہ کار کی بیک سیٹ پہ ایڈجسٹ کر کے 4-5 لوگ گھس کے بھی بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر ہم یہ بات سمجھے نا, لائف آف دنیا از اے جرنی, ناٹ آر ڈیسٹینیشن.
then a lot of confusions and puzzles of life will be resolved. क्यों? क्योंकि आपको कई कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जिंदगी तो हमेशा के लिए नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये सफर है, और सफर में तो 100% कंफर्ट नहीं होता, दे आर एडजस्टमेंट्स टू मेक. तो ये दुनिया में अगर हम मिनिमल वे में गुजारेंगे, क्योंकि सफर में जब जर्नी में निकलते हैं ना, वी पैक अकॉर्डिंग टू द ट्रैवलिंग. मतलब हर चीज हम ट्रैवल साइज रखते हैं. इवन योर परफ्यूम, इफ यू आर लाइक एविड ट्रैवलर जो यूजुअल ट्रैवल करते हैं, आपका पूरा एक लगेज ही डिफरेंट होता है. मतलब आपके फेस वॉश भी छोटे मिनी साइज के होंगे, आपकी मेकअप का पैकेज भी अलग से आपका बनाएंगे आप, आपके कपड़े भी डिफरेंट होंगे वहां के मौसम के हिसाब से, ऑल ऑफ दैट. तो सफर पे इंसान इस तरह से निकलता है. तो जिंदगी को भी उसी तरह से आपने गुजारना है. when we understand that this दुनिया is a journey, तो आप इससे 100% कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि आपको यहाँ से कहीं और पहुंचना है, और जहां पहुंचना है वहां पे सारी आराम आपको मिलेगा, वहां पे खुशियां मिलेगी, वहां पे परफेक्ट चीजें आपको मिलेंगी. तो लिविंग एंड थिंकिंग लाइक अ ट्रैवलर इन लाइफ really changes. What does it change? The ways and perspective towards life. हमारी जिंदगी से उम्मीदें ही चेंज हो जाएंगी, हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा. ठीक है. और एक सवाल आप सबसे, अगर इफ दिस लाइफ इज अ जर्नी, देन व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन? क्या है हमारा डेस्टिनेशन? टाइप करें चैट में. टाइप करें. आखिरा. ओके गुड, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम. बिल्कुल, जन्नत हमारा डेस्टिनेशन है ना, अल्लाह का चेहरा हमारा डेस्टिनेशन है, तो डेफिनेटली उस पर हमें काम करना है. यस, एहसन तो माशाअल्लाह. तो आ जाते हैं हम हमारी 15 स्किल पर, which is sign of strength. जब एक इंसान हालात से जिंदगी में अच्छे बुरे सारे गुजरता है और उसको लगता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है इन सारे इयर्स में, some people think they have lost their youth, किनको लगता है कि उनका वक्त जाया हुआ, किनको लगता है उनकी एनर्जी जाया हुई, ये सारी चीजें. लेकिन जो भी इंसान है, आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, यानी आपके पास सब कुछ जो आप सोच रहे थे अहम था वो खत्म हो गया, लेकिन आपके पास फिर भी स्ट्रेंथ है, करेज है टू लिव एंड मूव ऑन. मतलब जिंदगी गुजार के पॉजिटिव एनर्जी के साथ मूव ऑन करने की आपके अंदर सलाहियत है, इसका मतलब है कि आपका कुछ नहीं खोया. क्योंकि जो भी आपका रिवॉर्ड होता है ना, जब आप किसी फेज से तकलीफ से गुजरते हैं, अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड भी आपको सेव करके रखते हैं. क्योंकि अगर आपने सब्र के साथ और शुक्र के साथ उसको अगर गुजारा है, योर रिवॉर्ड इज देयर. यू हैव लॉस्ट नथिंग, नथिंग इज लॉस्ट, इट्स ऑल देयर. और जो दुनिया के जो चीजें हैं जो ऊपर नीचे होते हैं वो तो ऐसे भी होती रहती हैं, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ लॉस. तो इंशाल्लाह ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कि whenever you feel like after losing everything you still have to, like you still have the strength and courage to live and move on, it means you have lost nothing. So think about it. अब हमारे स्किल नंबर 16 है, बहुत अहम, क्योंकि हम में से कई लोगों को लगता है वी आर सिनर्स एंड मैं इतनी गुनाहगार हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा क्या बन सकेगा, एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ थॉट्स. तो रोज एक चीज होती है दुनिया में, जैसे कि सुबह का होना और शाम का होना, जैसे सनराइज एंड सनसेट. तो जब भी आप उगते सूरज को देखें, सूरज को आप जब देखें कि वो राइज हो रहा है, द सन इज राइजिंग, रिमेंबर वो हमें एक मैसेज दे रहा है. क्या मैसेज है? जो भी गुजर गया उसको भूलें, मेक अ फ्रेश स्टार्ट. आज आपकी न्यू बिगनिंग है, एंड अंधेरा तो सारा चला गया, बहुत ज्यादा रोशनी हो गई है, रोशन हो गई हर चीज. तो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द राइजिंग सन एवरी डे. एज अ बिलीवर भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत डार्कनेस है मेरी लाइफ में, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, आई डोंट हैव अ स्कोप इन एनीथिंग. जब तक आपके अंदर सांस बाकी है, देयर इज स्कोप टू रिपेंट, टू रन बैक, टू कम बैक टू व्हाट इज राइट, दैट इज टू द वे ऑफ अल्लाह एंड टू अल्लाह अलोन. तो याद रखें कि एवरी टाइम यू गेट अप, आप देखते हैं सूरज उगा है, आप उसको देख के सोचें कि स्टिल देयर इज टाइम, स्टिल देयर इज होप. ये बात आपने अपने आप को याद दिलानी है,
اور اس چیز کو بھول جانا ہے کہ ہاؤ بیڈ اٹ واز، کتنے گناہ ہو گئے، کتنا برا ہو گیا، یہ نہیں ہونا تھا، وہ نہیں ہونا تھا. لیو آل آف دیٹ. بس جسٹ ریمبر now you have time to repent and make up for what is lost. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں ہر کام کو اللہ کے لیے ہی آپ نے کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک بہترین دعا ہے جو میں اکثر اپنے سیشنز میں بتاتی ہوں، وہ یہ ہے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعل لہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. تو اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں، اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. مطلب اس میں آپ کسی کے لیے کوئی انٹینشن نہ ہو، صرف اللہ کے لیے وہ کام. اب آ جاتے ہیں ہماری اسکل نمبر 17. تو we just have 3 more skills left inshallah and then we'll wind up. تو اسکل نمبر 17 ہے جیلسی. جیلسی کیا ہے کہ ایموشن ہے، اٹس اے نیگیٹو ایموشن. جیلسی میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بلیسنگز اینڈ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے ہم جل رہے ہوتے ہیں ان دا سینس کہ وی آر cribbing about it کہ ان کے پاس یہ چیز ہے اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے. تو جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں اگلے والے کو تو پتہ نہیں ہوتا آپ جیلس ہو رہے ہیں. یو آر بس فیلنگ بیڈ کہ دس پرسن از بلیسڈ، یہ والی فیلنگ ہے. یہ وقت کا ضائع کرنا ہے. کیوں؟ پہلے تو آپ جس سے جل رہے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نعمت اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے، اس کو مل رہی ہے. تو آپ کا جلنا تو بنتا ہے نہیں ویسے لاجیکلی اسپیکنگ، لیکن یہ ہوتا ہے شیطان کی وسپر سے. کیونکہ شیطان جب آپ کو نا امید کرنا چاہتا ہے، ایمان آپ کا کمزور جب ہوتا ہے، شیطان کے ایسے حملے ہوتے ہیں آپ کے اوپر that he whispers to you all this waswas and confusions. جہاں پہ آپ ریئلائز کرنا بند کر دیتے ہیں you are already blessed with all you need. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ ہمیں کیا چاہیے. ایٹ دس مومنٹ مجھے لگتا ہوگا کہ مجھے یہ ملنا چاہیے اور مجھے نہیں مل رہا، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے لیے کب کیا دینا بیسٹ ہے. کئی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جاب یہ پڑھنے کے ساتھ ہی لگ جائے، ان کو نہیں ملتی. کچھ لوگوں کو لگتا ہے ان کو یہ فرم میں جاب ملنی چاہیے، ان کو وہاں نہیں ملتی، ان کو کہیں اور ملتی ہے. اینڈ ایئرز آفٹر دے ریئلائز دیٹ یہ جاب ہی میرے لیے صحیح تھی. And it was the right time it happened. Even marriages. کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ اس ٹائم سے رشتے دیکھیں گے تو اس ٹائم تک صحیح مل جائے گا، پھر وہ ٹائم تک شادی ہوگی، وہ ٹائم تک بچے ہوں گے. And there is a whole plan. لیکن شادیاں تو تبھی ہوں گی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور فکس کریں گے، اور اسی وقت ہوتی ہیں which is the right time. Even the kids. بچے بھی اسی وقت ہوتے ہیں جب it's the right time. آپ کچھ بھی کر کے اس کو نہیں آپ چینج کر سکتے سارے پروسیس کو. Even every single thing in our lives. جب ہمیں لگتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، It's never like that. You never know. آپ کو کس ٹائم پہ کیا چیز کی ضرورت ہے. اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. Of course آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، but if it is really مطلب اس وقت کا مومنٹ میں ہے وہ چیز کی ضرورت، اللہ کو ڈیفینیٹلی دیں گے. تو جیلسی آپ کو ان سارے چیزوں سے دور کر دیتی ہے، مطلب اللہ سے گڈ تھاٹس، حسن زن سے بھی آپ کو محروم کر دیتی ہے. تو فوکس آن یور اون بلیسنگز اینڈ بی تھینکفل. مطلب جو بھی آپ کے پاس بلیسنگز ہیں نا ان کے لیے ہمیشہ گریٹفل ہوں، کیونکہ اس میں پھر زیادتی ہوگی جب آپ گریٹفل ہوتے ہیں. اور پھر ویلیو کرنا، ہر چیز جو اچھی ہے نا اس کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، انسان کو اس کی قدر ہونی چاہیے. یو کی ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. لائک پیرنٹس نعمت ہیں، یو ہیو ٹو ویلیو دیم. فرینڈز نعمت ہیں، یو ہیو گڈ فرینڈز آر نعمت، یو ہیو ٹو ویلیو دیم. گڈ ٹیچرز آر نعمت، یو ہیو ٹو ویلیو دیم. گڈ فیملی از اے نعمت، ویلیو اٹ. جب ہم ویلیو نہیں کرتے فار گرانٹیڈ لے کے لوگوں کو اس طرح کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور کیونکہ ہم جلس ہونے میں بزی ہوتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب آ جاتے ہیں اسکل نمبر 18 which is know your رازق. کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہدایت، ہمارا مال، ہماری صحت، ہماری اسکل، اسٹیٹس، جو فیملی، میری کامیابی، سب کچھ ہے نا جو میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارا اس پہ حق تھا، ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. I have the whole right to have it. بات ایسی نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ساری جو چیزیں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. I clean eat, that's why I am healthy. That is one of the reasons that you are sustaining your مطلب you are working towards sustainability of your health. مطلب آپ اگر اچھا کھانا کھاتے ہیں تو یہ رزق کھاتے ہیں وہ آپ کو مدد کرے گا، لیکن وہ سول اینڈ ہول سول ریزن نہیں ہے آپ کے
अच्छी सेहत का, वो एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। सेम है आपका पैसा, मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, ये परस्यू किया है, ये पढ़ाई की फलाने इंस्टीट्यूट से, फलाने टीचर से पढ़ी है, दैट्स व्हाई आई एम सो सक्सेसफुल। यू आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट। आप इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको सक्सेस दी है, एंड दोज थिंग्स हेल्प्ड यू अचीव इट। और फिर आपकी स्किल्स, कभी लोगों को लगता है मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरा हाफिजा बहुत अच्छा है, आपका हाफिजा अच्छा नहीं है, अल्लाह ने आपको ब्लेस किया है उस चीज से। Allah helped you maintaining and retaining whatever you wanted to memorize. Okay? And then हमारा जो रुतबा होता है, हमारा जो स्टेटस होता है सोसाइटी में, हमें लगता है कि ये हमारा अपना बनाया हुआ मकाम है। मकाम तो अल्लाह देते हैं, ऑनर अल्लाह देते हैं लोगों को, है ना? तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स बाउंटी, यानी वो एक फضल है अल्लाह का, मतलब उससे ज्यादा देना। हमारी जरूरियत के मुताबिक तो अल्लाह हर बंदे को देते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा जो अल्लाह देता है तो ये अल्लाह का फजल होता है, एंड स्पेशल मर्सी होती है जो जिसको हम कहते हैं रहमा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जब इंसान को जिस जिस भी मकाम पे वो पहुंच जाए, ये रियलाइजेशन होता है ना, तो वो ज्यादा मुतमईन कंटेंट रहता है, और फिर उसके एक्शन से भी ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस छलकती है। वो कभी भी इन चीजों को लेके लाइट नहीं होता, यानी दे आर नॉट केयरलेस अबाउट देयर ब्लेसिंग्स, बिकॉज दे नो जो देने वाला है वो ले भी सकता है। तो इसको सस्टेन करने के लिए यू हैव टू नो योर रियल सस्टेनर, इट इज अल्लाह। तो यू हैव टू आस्क अल्लाह अलोन फॉर ऑल ऑफ दिस। तो ये वाली चीज है जो हम सबको समझनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम हमारी स्किल नंबर 19 पे, which is be careful of fake people। क्योंकि हम आसपास लोगों से घिरे हुए हैं, आजकल तो वर्चुअली भी हम हजारों लोगों से मिलते हैं, तो इन लोगों से आपको केयरफुल होना चाहिए। क्योंकि आप फेक जो होते हैं, फेक कौन होते हैं? फेक वो होते हैं जो आपको वो फॉल्ट्स आपके बताते हैं जो आपके अंदर नहीं है। कुछ चीजें ना, लोग हमारे बारे में जो भी ओपिनियंस रखें, हमें पता होता है कि हम कैसे, हमें पता होता है कि हमने जिंदगी में कितने झूठ बोले हैं या कितने सच बोले हैं, हम कितने सच्चे हैं, हम कितने ट्रुथफुली ऑनेस्टली अपने रिश्ते निभाते या नहीं निभाते। वी नो फॉर द फैक्ट। तो जब लोग आपको कुछ ऐसे आपके फॉल्ट बताते जो आपके अंदर नहीं है, दोज आर द फेक पीपल। एंड फिर वो लोग कुछ ऐसी क्वालिटीज बताते हैं अच्छी वाली आपके अंदर हैं जो आपके अंदर नहीं है। अगेन अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है, हमें पता होती है, हमारे अंदर वो हिस्स होती है कि रियली नो। सो इन किस्म के लोगों से हमें बचना चाहिए जो गैर जरूरी क्रिटिसाइज करें या गैर जरूरी तारीफ करें। दोनों भी आर डेंजरस फॉर एनी इंडिविजुअल, राइट? तो वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट स्किल पे, वो है बिकम अ ब्यूटी फाइंडर। हमें खूबसूरत लगना और खूबसूरत चीजें तो हर किसी को पसंद है, इंसानी फितरत है ना? तो टू ब्रिंग आउट योर बेस्ट, यानी आपका बेहतरीन साइड बाहर लाना चाहते हैं ना, तो अपने आस पास वाले लोगों के अंदर बेस्ट चीजें ढूंढना शुरू करें। चाहे आपके पास वाला इंसान आपको लगता है उसमें 100 बुराइयां हैं, तो उसमें एक अच्छाई जरूर होगी जो सिर्फ उसके पास। क्योंकि हमारी जो फितरा है ना, जिसपे हम पैदा किए गए, इट इज गुड। लेटर ऑन थिंग्स चेंज, बट द फितरा इज गुड। तो हर इंसान में कोई खैर होती है, पूरा शर नहीं होता, उसकी फितरा नहीं है, अल्लाह ने सनी बनाया इंसान। तो वी हैव टू फाइंड दैट। जब हम वो ढूंढने लग जाते हैं ना, तो नेचुरली हमारे अंदर की भी अच्छाई निकल के आती है। जब हम लोगों के अंदर अच्छाई तलाश करते हैं, और तो हमारी खुद की अच्छाइयों से भी हम आशना होते हैं कि मेरे अंदर ये भी है। क्योंकि कई लोग हैं आजकल, व्हाई वी हैव वन ऑफ द रीजंस टू हैव दोज मेंटल health issues is not realizing and thinking I'm not good enough। मैं वैसी नहीं हूं जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? Who will define that? Who is going to say what is the perfect being? कहाँ मिलेगा डेफिनेशन इस बात का कि ये परफेक्ट इंसान है? हम किस स्टैंडर्ड पे, किस बेसिस पे इसको बोलते हैं कि आई एम अ लूजर? व्हाट काइंड ऑफ अ लूजर आर यू सेइंग? किस बात के लिए? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, to know what is best about us, we need to see what is best in our others as well। कई मर्तबा लोग होते हैं जो खुद से obsessed होते हैं, आसपास के किसी की अच्छाई नजर नहीं आती उनको, क्योंकि वो full of themselves होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो इतना सल्क कर रहे होते हैं, अपने आप को इतना छोटा समझते हैं कि वो ना अपनी कोई अच्छाई उनको नजर आ रही होती है। तो आप उनको बोले भी, अगर वो किसी महफिल में भी बात करें तो बोलेंगे कि आप लोग इतने माशाल्लाह टैलेंटेड है, अल्लाह हमें भी बना दे, हम तो कुछ नहीं है।
یہ ہم تو کچھ نہیں ہے والا اسٹیٹمنٹ اپنی زندگی سے نکالیں. ماشاء اللہ یو آر سو ٹیلنٹڈ. مجھے آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. Definitely I'll also work on becoming towards more talent and understanding more skills and learning more things. یہ approach ہونی چاہیے. Definitely you have something which others don't. ہر کسی کے پاس وہ ایک ضرور ایسی چیز ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے, تو وہ بیسٹ چیز کو ڈھونڈنا اور فگر آؤٹ کرنا ضروری ہے. کیونکہ اپنے آپ سے بھی تو بندہ, مطلب ہم بولتے ہیں نا ہم لوگوں سے کائنڈ رہیں, لائک لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں, سارا کچھ اپنے آپ کے ساتھ بھی تو نرمی برتنی چاہیے نا, کہ آپ اپنے آپ پہ ہارش نہیں ہو سکتے thinking that you have nothing good. Like I said, this life is for a purpose. آپ ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے, بے مقصد تو آپ ہیں نہیں. جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ بیکار کیسے ہوئے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے, ہمارا ایک مقصد ہے, یہ زندگی کا ایک مقصد ہے, اور یہ سکلز ہم نے سیکھی اس زندگی کو بامقصد بنانے کی. ہم سب کو آج آپ کا ہوم ورک ہے, ہوم ورک ان دا سینس اب میں ڈنڈا لے کے تو نہیں آپ سے پوچھوں گی کہ ہوم ورک کیا کہ نہیں, بٹ فار جسٹ میکنگ اٹ فروٹفل آئی وڈ سے کہ آپ اس کو جاٹ ڈاؤن کریں کہ واٹ از یور پرپز آف لائف, رائٹ اٹ. اگر فگر آؤٹ نہیں کیا, واٹ ایور کمس ٹو یور مائنڈ, رائٹ اٹ, اینڈ اف یو آر ان دا گروپ شیئر اٹ. واٹ از یور پرپز آف لائف, واٹ ڈو یو تھنک از یور پرپز آف لائف, and do you think you're working on your purpose of life? آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کب کریں گے؟ زندگی تو بس اتنی سی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اب ہے تو نیکسٹ منٹ ہے یا نہیں ہے. تو we have to make it happen. ہم رائٹ ٹائم کا انتظار نہیں کر سکتے, پرفیکٹ ٹائم کا انتظار نہیں کر سکتے. ہر دن کو ہم نے پروڈکٹیو بنانا ہے, ہر دن کو یوزفل بنانا ہے. وہ ہمارے میزان پہ بھاری ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ گڈ ڈیڈز آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوں گی, وے ہوں گی. یو آر گوئنگ ٹو, مطلب آپ کی جو اچھے اعمال ہیں ان کو ویٹ کیا جائے گا, وزن کیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وزن کریں, ٹھیک ہے, اس کو بالکل ہیوی بنائیں. کیسے ہوگا؟ اچھے اعمال کرنے سے ہوگا, ایسی زندگی گزارنے سے جیسی اللہ کو پسند ہو. دیٹ از ہاؤ وی میک آور لائف پروڈکٹیو. سو انشاءاللہ we'll meet in another session جہاں پہ ہم اور 20 skills ڈسکس کریں گے. تو that's all for today. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و بارک اللہ فیکم جمیعا. اگر آپ کے کوئی questions ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. If you have any questions, you can raise your hand and speak. نہیں ہے تو we'll wind up inshallah. Okay. جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.